السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کافی عرصہ سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جماعت مودودیہ وہی نظریات رکھتی ہے جو اس وقت مرزا جہلمی رافضی کے ہیں، خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملے کے اندر یہ مرزا جہلمی اور اسحاق جہلوی سے بھی پہلے آتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے بر صغیر میں یہ بدعت ایجاد کرنے والے، یہ مکروہ بدعت ایجاد کرنے والے مودودی صاحب ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراضات کی بھرمار کی ہے، اور پہلی دفعہ تھا کہ کوئی اہل سنت کا لیبل لگا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے وہ نظریہ پیش کر رہا تھا جو آج تک روافض پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اس مودودیہ کی پوسٹ جو ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد تسلیم نہ کریں تو دین کا اور مسلمانوں کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر لوگ اسلامی تحریک کی بجائے سیکولر پارٹیوں اور فرقہ پرست مذہبی جماعتوں کے اہلکار ہوں گے تو دین دنیا دونوں کا خسارہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی اسلامی تحریک ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دشمنی پر کھڑی ہے۔ دیکھیں نا، اس نے بھی بنا ڈالی ہے تو اس بات پر ڈالی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد تسلیم نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اگر ان کی نام نہاد اسلامی تحریک، اگر یہ اسلامی تحریک ہے تو پھر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دشمنی پر کیوں کھڑی ہے؟ یہ تو سبائی تحریک ہوئی نا پھر، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دشمنی پر کھڑی ہے۔ ایک طرف دیکھیں کہ صحابی کے خلاف کچھ ماننا ان کے لیے کوئی مضر نہیں ہے، لیکن اگر یہی چیز ان کے بانی، ان کے فرقے کے بانی مودودی صاحب کے لیے مان لی جائے تو دین دنیا دونوں کا خسارہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، غلو پرستی کا یہ عالم ہے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے اپنے امام کے گہرے مقلد ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقابلے میں اپنے امام کو لا رہے ہیں۔ صحابی کو خلیفہ راشد نہ ماننا دین و دنیا کا خسارہ نہیں ہے، لیکن مودودی صاحب کے بارے میں کچھ کہہ دینا ان کے لیے دین کا بھی خسارہ ہے، دنیا کا بھی خسارہ ہے۔ پتہ نہیں، اب واللہ عالم، یہ شاید ان کو معصوم مانتے ہوں گے مودودی صاحب کو، یا نبی بنا کر بیٹھے ہوں گے، واللہ عالم، یہ تو اب یہی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اصل میں یہ ہمیں معارضہ اس لیے پیش آتا ہے کہ مودودی صاحب کے حوالے سے ہمیں دو اعتراضات سننے کو ملتے ہیں۔ پہلا اعتراض جو مودودی صاحب کے حوالے سے ہمیں سننے کے لیے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اعتراض صرف مودودی صاحب پر کیوں ہے؟ اگر مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں کچھ لکھ دیا ہے تو وہی باتیں مورخین اور محدثین نے بھی لکھ رکھی ہیں، تو آپ صرف اعتراض مودودی صاحب پر کرتے ہیں، مورخین اور محدثین پر اعتراض نہیں کرتے۔ تو اس کا ہم آسان سا جواب آپ کو دے دیتے ہیں۔ مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں اس بات کی صراحت کر رکھی ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر روایات کو مرتب کر کے ان سے نتائج اخذ کیے ہیں۔ اپنی پوری کتاب کے متعلق مودودی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے انہیں مرتب کر کے ان سے نتائج اخذ کیے ہیں، گویا کہ مودودی صاحب اپنی اس کتاب کے اندر جو جو روایت لائے ہیں وہ بطور دلیل لائے ہیں اور صحیح سمجھ کر لائے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم ان محدثین اور مورخین کو دیکھتے ہیں تو کسی بھی محدث، کسی بھی مورخ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے ان روایات کو صحیح بنا کر یا ان سے نتائج اخذ کرتے ہوئے ان کو لکھا ہے۔ کسی محدث، کسی مورخ کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ اچھا، جب ہم اس بات کا جواب دیتے ہیں تو دوسرا اعتراض ساتھ ہی میں سننے کو ملتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ مورخین اور محدثین جو ہیں وہ ان کو صحیح نہیں سمجھ دیتے، اگر یہ ضعیف ہیں تو انہوں نے لکھی کیوں ہے؟ اگر یہ ضعیف تھیں تو لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو لکھا کیوں گیا ہے؟ بالکل معقول سوال ہے جی، اس کا ہم جواب دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ مورخین اور محدثین کی کرامت ہے کہ شاید اللہ رب العزت نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ اس وقت بھی شاید کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمن ہوں گے، روافظ کے پیروکار اور پٹھو ہوں گے، تو مورخین اور محدثین نے وہ روایات ہم تک باسند لکھ دی کہ صحابہ کے دشمن یہ روایتیں پیش کرتے ہیں تو تم اہل سنت ان روایات کو اچھی طرح دیکھ لو، ان کو ہم نے باسند تمہیں بتا دیا ہے، ان کے راویوں کے حالات چیک کر کے دیکھ لینا کہ ان کو بیان کرنے والے کون ہیں، یہ روایت کس سلسلے سے بیان ہوئی ہے تو اس کو دیکھ لینا۔ یعنی انہوں نے ہمیں سند فراہم کر کے ہمیں روایت کی تنقیح، تصحیح اور تضعیف کے لیے
ایک آسان سا راستہ فراہم کر دیا جس سے ہمارے لیے تحقیق کرنا آسان ہو گیا۔ تو یہ انہوں نے ہم اہل سنت کی آسانی کرنے کے لیے اور روافض کو جواب دینے کے لیے انہوں نے یہ روایات لکھی ہیں، تاکہ ہم ان روافض کو جواب دے سکیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ روایت منقول ہیں، لیکن چونکہ ان کے سند ذکر ہیں، ان کے اندر فلاں راوی کے اندر خرابی ہے، فلاں جگہ سے سند ٹوٹی ہوئی ہے، بے سند بات ہے، تو ہم ان کو بتا سکیں، اس لیے مورخین اور محدثین نے یہ روایات جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ جب ہم اس سے آگے چلتے ہیں جی، اس مودودی نے بھی دو احادیث پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں صحابی رسول معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے ایک بھدا الزام لگایا ہے۔ پہلا الزام انہوں نے یہ لگایا ہے مسند احمد کی حدیث پیش کر کے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانا ہے اور دوسروں کو ناحق طریقے سے قتل کرنا ہے۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابی رسول پر یہ الزام لگاتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب پر الزام لگانا، کوئی بھی الزام لگانا، وہ چاہے سچے کیوں نہ ہو، تو یہ اسلامی تحریک کے منافی ہے، اور دوسری طرف یہی لوگ صحابی رسول پر یہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ مسند احمد آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے اندر 6503 نمبر یہ روایت موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اس متن کے جو راوی ہیں وہ ہیں عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ، یہ راوی ہیں، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اس میں عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے چچا زاد بھائی، اچھا اس میں بریکٹ کے اندر کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گمان کے مطابق مراد لے رہا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف تھی۔ اور اس مودودی نے بھی جو سکین لگایا نا، جو سکرین شاٹ لگایا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہ عبارت بریکٹ والی موجود ہے، لیکن ان بیچاروں نے کہاں پڑھنی ہوتی ہے، نہ تو ان کو بیچاروں کو اردو پڑھنی آتی ہے، بس وہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، جو ان کے مطلب کی نہیں ہوتی وہ وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ موجود تھی کہ راوی جو کچھ بیان اپنی طرف سے مراد لے رہا تھا حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ اچھا اس نے کہا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں ہمیں غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کا مطلب آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ یہی حدیث چونکہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو مطلب ہے وہ بیان کیا ہوا ہے، ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے شرح صحیح مسلم کی کا سکین موجود ہے، یہ سکین آپ دیکھ لیں، اس میں امام نووی رحمۃ اللہ، یہ وہی حدیث جو مسند احمد والی حدیث تھی، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی چونکہ موجود ہے، تو اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاویہ لمنازعته علی رضی اللہ عنہ، کہ اس قائل کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو وصف ہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو منازعات چل رہی تھی، جو جنگ چل رہی تھی، یہ اس کے متعلق اس نے یہ بات کہی تھی۔ اور آگے لکھتے ہیں وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيٍّ، کیونکہ اس سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ بیعت ہو چکی تھی۔ فَرَعَا هَذَا، تو اس نے یہ گمان کیا أَنَّ نَفَقَةَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَجْنَادِهِ وَأَتْبَاعِهِ فِي حَرْبِ عَلِيٍّ وَمُنَازِعَتِهِ وَمُقَاتَلَتِهِ إِيَّاهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ لِأَنَّهُ قِتَالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مَالًا فِي مُقَاتَلَتِهِ، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ بیعت ہو چکی تھی، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے لشکر پر اور اپنے پیروی کرنے والوں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اور ان سے منازعت کے دوران خرچ کرنا یہ مال باطل ہے، اور قتل نفس جو ہے یہ بغیر حق کی ہے۔ تو یعنی وہ جنگوں کے اندر جو معاملات ہوئے تھے وہ اس کے متعلق بات کر رہا تھا کہ جنگوں کے اندر جو مال خرچ ہو رہا ہے یا جنگوں کے اندر جو چیز لگائی جا رہی ہے اس کے متعلق وہ بات کر رہا تھا کہ وہاں جو بندے قتل ہوئے ہیں، وہاں جو مال خرچ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات تھی۔ لیکن موصوف یہاں پر یہ لے کر کے آ گئے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ وہ حکم دے رہے ہیں۔ یہ الفاظ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو تھے نہیں، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ جو ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں سے تھے یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں سے تھے؟ کس گروہ میں تھے؟
ہمیں یہ مودودی حضرات بتائیں نا کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ جو ہیں یہ کس کے گروہ میں تھے؟ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں تھے کہ ان کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ تم لوگوں کو ناحق قتل بھی کرو اور ناحق طریقے سے ان کا مال بھی کھاؤ؟ کوئی مودودیہ ہمیں یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں تھے؟ مودودیہ ہمیں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ جو ہیں یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں تھے اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم جاؤ فلاں جگہ پر کسی کو ناحق قتل بھی کرو اور کسی کا مال بھی ناحق طریقے سے کھاؤ۔ تو ایک تو یہ ہم اس کا الزامی جواب جو ہے وہ بھی ہم پیش کر دیتے ہیں۔ پہلا الزامی سوال ہمارا ان سے یہ ہے کہ کسی محدث کو پیش کیا جائے کہ جس نے اس حدیث سے یہ معنی نکالا ہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ لوگوں کو ناحق طریقے سے مال کھانے کا بھی حکم دیتے تھے اور ناحق طریقے سے قتل کرنے کا بھی حکم دیتے تھے۔ لائیں کوئی ایسا محدث ہمیں پیش کریں۔ صدیوں سے یہ حدیثیں ان کتب کے اندر موجود ہیں لیکن آج تک کسی محدث نے یہ معنی مراد کیوں نہیں لیا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خوارج نے قرآن کا غلط معنی لیا تھا نا، یہ مرزا جہلمی رافضی پارٹی اور یہ مودودی ہے ان کے اولین صف میں کھڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ خوارج کی طرح احادیث کے غلط معنی مراد لیتے ہیں۔ تو ہم ان کو بھی وہی جواب دیتے ہیں کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے خوارج کو دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ یہ کلمۃ حق ہے لیکن جو اس سے تم نے مراد لیا ہے وہ باطل ہے، تمہاری مراد باطل ہے۔ اور اسی طرح یہ اس طرح کے یہ مضامین گھڑنے میں یہ اکیلے نہیں ہیں، یہ انہوں نے اپنے پیٹی بھائی نواسب کے طرز عمل پر یہ کام کیا ہے، کیونکہ ان کے پیٹی بھائی جو ہیں نواسب وہ بھی المستدرک حاکم کی 3348 نمبر روایت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مرحبا کہا، فرحبا بھی، یہ سکین آپ کے سامنے موجود ہے، فرحبا بھی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مرحبا کہا تو وہ کہنے لگے ترحب بی یا امیر المؤمنین وقد قتلت ابی واخذت مالی، آپ مجھے مرحبا کہہ رہے ہیں حالانکہ آپ نے میرے باپ کو قتل بھی کیا ہے اور میرا مال بھی آپ نے لے لیا ہے۔ وہی الزام جیسا کہ وہاں پر موجود تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناحق طریقے سے قتل بھی کرتے ہیں اور ناحق طریقے سے مال بھی کھاتے ہیں، یہ ویسا ہی الزام یہاں پر موجود ہے، چونکہ یہ بھی اپنے پیٹی بھائی نواسب کے طرز عمل پر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس کی تردید کرنی چاہیے تھی نا، تو آؤ نا تمہارے ناسبی بھائی جو ہیں وہ بھی اسی طرح کا اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم رافضی اور ناسبی دونوں بدبخت ہو، دونوں صحابہ کے حوالے سے ایسے الٹے سیدھے معنی نکال لیتے ہو۔ تو یہاں پر بھی معاملہ چونکہ جنگوں سے متعلق ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے حوالے سے ذمہ دار نہیں ہے، نہ ان کا مال لینے کے حوالے سے وہ ذمہ دار ہیں، لیکن چونکہ الفاظ سے یہ اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پیٹی بھائی نواسب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جھوٹا الزام ثابت کرنے کے لیے یہی روایت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو اس کا بات کا انکار نہیں کیا کہ میں نے تمہارے باپ کو قتل نہیں کیا یا میں نے تمہارا مال نہیں لیا۔ تو جس طرح کے اعتراض یہ اس حدیث کے اندر کرتے ہیں جو مسند احمد کی ہم نے آپ کو دکھایا اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر موجود ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اسی طرح کی حدیث جب یہ مستدرک حاکم موجود ہے اور اسی طرح کا باطل ان روافظ کی طرح ان کے پیٹی بھائی نواسب بھی باطل مفہوم یہاں پر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر قصوروار ٹھہرتے ہیں اور نہ یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس متن سے یہاں قصوروار ٹھہرتے ہیں، بلکہ معاملہ چونکہ جنگوں کے متعلق ہے تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، لہذا دونوں صحابہ ان الزامات سے بری و ذمہ ہیں اور روافظ اور نواسب دونوں ہی بدبخت ہیں کہ جو احادیث کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ پھر موصوف نے مسند احمد کی ایک اور حدیث پیش کی کہ جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو منع کیا کرتے تھے کہ حدیث بیان نہ کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، اس کے اندر یہ راوی آپ کے سامنے سکین لگا ہوا ہے، یہ راوی آپ دیکھ لیں، ان شیخ من النخعی، نخی شیخ، تو یہ کون ہے؟ یہ مجہول راوی ہے، اس کا تعارف ہمیں درکار ہے اور تعارف کے ساتھ اس کی توثیق درکار ہے۔ جماعت مودودیہ اس راوی کا تعارف بھی پیش کر دے اور اس راوی کی توثیق بھی پیش کر دے۔ دوسرے نمبر پر اگر تم لوگوں نے اسی طرح جھوٹے الزامات لگانے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کو احادیث بیان کرنے سے روکا کرتے تھے، تو آؤ ہم تمہیں کچھ احادیث دکھاتے ہیں۔
یہ صحیح البخاری کا سکین آپ کے سامنے موجود ہے، حدیث نمبر 127۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان موجود ہے، حکمن موجود ہے، حکم موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حدث الناس بما یعرفون، کہ لوگوں کو تم وہ بیان کرو جو وہ پہچانتے ہیں، یعنی معروف چیزیں بیان کرو۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں ایسی باتیں بیان کرنے سے منع فرما رہے ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا جائے۔ ہم جماعت مودودیہ سے کہتے ہیں آگے بڑھو، تمہارا تو کام ہے نا صحابہ پر فتوی بازی کرنا، تو اپنے امام کی مکروہ بدعت پر عمل کرتے ہوئے ایک فتویٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لگا دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ میں الزام کہہ رہا ہوں، واللہ العظیم ہمارا دل دکھتا ہے جب کسی صحابی کے بارے میں یہ ایسا کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ وہ بدبخت فرقہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دشمنی میں کھڑا ہے، اور مرزا جیلمی سے بھی پہلے کھڑا ہے۔ اچھا، ایک اور بھی حدیث ہم آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتے ہیں، یہی صحیح بخاری کا سکین جو آپ کے سامنے لگا، اس میں 128 نمبر حدیث ہے۔ اس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیا میں لوگوں میں اس کی تشہیر نہ کروں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا کرے گا تو انہیں اسی پر بھروسہ ہو جائے گا۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے قریب گناہ سے بچنے کے لیے یہ حدیث لوگوں کو بیان کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث بیان کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ حکمتاً تھا نا، مقصد علم چھپانا تو نہیں تھا، حکمتاً تھا کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جماعت مودودیہ ایک فتویٰ داغ دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک صحابی کے بغض میں تم نے ایسا اصول باطل کھڑا کر لیا ہے جس کا سرے سے کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ اب ہم جماعت مودودیہ سے پوچھنا چاہیں گے، بتاؤ کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس منع کرنے پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ کیا تم اپنے اس اصول باطل سے رجوع کرو گے یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ فتویٰ لگاؤ گے؟ یہ فیصلہ ہم تم پر چھوڑتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سنن ابی داود کا سکین آپ کے سامنے موجود ہے، یہ حدیث نمبر ہے 4659 نمبر۔ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدائن میں تھے اور ایسی باتیں بیان کر دیا کرتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے ناراضی کی حالت میں کہی تھی۔ چنانچہ جن لوگوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ باتیں سنی ہوتی، وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتاتے، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ حضرت حذیفہ جو کہتے ہیں انہیں ہی ان کا زیادہ پتہ ہوگا، یعنی وہ ان باتوں کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے جو اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں، یہ اگلے صفحے پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اما تنتہی، کیا تم یہ باتیں بیان کرنے سے بعد نہیں آ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد غصے کی حالت میں یا کسی وجہ سے کسی بندے کچھ کہہ دیا ہے، تو کیا تم ایسی چیزیں بیان کرنے سے بعد نہیں آ سکتے؟ کیا آپ لوگوں کے دلوں میں کچھ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کے متعلق بغض ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو اب ہم جماعت مودودیہ سے پوچھنا چاہیں گے، بتاؤ کہ تم سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو احادیث بیان کرنے سے منع کرنے پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ آگے بڑھو اور ان پر بھی ایک فتویٰ داغ دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر انہوں نے آگے اس بات کی دھمکی بھی لگائی، واللہ لتنتہین او لاکتبن الی عمر، اللہ کی قسم تم یا تو بعد آ جاؤ گے یا میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری شکایت لکھ بھیجوں گا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہیں گے جماعت مودودیہ سے کہ تم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ پراپیگنڈا کب کر رہے ہو کہ وہ لوگوں کو احادیث بیان کرنے سے منع کیا کرتے تھے؟ تم جھوٹے الزامات لگاتے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ یہ یاد رکھیے، یہ سارے جتنے بھی حوالے ہم نے پیش کیے ہیں یہ الزامی طور پر ہم نے پیش کیے ہیں۔ ہم اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہمیں اپنی زبانیں بند رکھنی چاہیے، ان کے باہمی معاملات کے اندر ہمیں فیصل بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، چونکہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے سورۃ الحدید میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے ساتھ اللہ رب العزت کا جنت
کا وعدہ ہے، تو ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان جنتی افراد پر اپنی زبانیں دراز کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دشمنان صحابہ کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔